اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یعنی نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے اور نہ اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ گویا اس حدیث میں مسلمان کی پہچان بتائی کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں، مسلمان کی شان کیا ہے، مسلمان کی پہچان کیا ہے، اور بتایا کہ جس مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہ رہے، حقیقت میں وہ شخص مسلمان کہلانے کا لائق ہی نہیں ہے، مستحق ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کوئی مفتی صاحب اس پر کفر کا فتویٰ نہیں دیں گے، کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے کہ یہ شخص چونکہ نماز نہیں پڑھتا ہے لہٰذا یہ کافر ہو گیا، لیکن حقیقت میں وہ شخص مسلمان کہلانے کا لائق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے سب سے اہم فریضے کو انجام نہیں دے رہا ہے۔ اسی طرح جس شخص کے ہاتھ اور زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچے تو اس پر بھی کوئی مفتی صاحب کفر کا فتویٰ نہیں لگائے گا، لیکن وہ حقیقت میں مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں والا کام نہیں کر رہا ہے۔ میرے دوستو، مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے اخلاق اچھے ہو، اس کا چہرہ اچھا ہو، اس کے بال صحیح ہو، اس کے چہرے پر داڑھی ہو، اس کے جسم پر اچھے کپڑے ہو۔ اگر اسے دیکھیں گے تو ایسا لگے کہ ماشاء اللہ یہ تو واقعتاً مسلمان ہے، لیکن آج ہمارے نوجوان بھائیوں کو دیکھیں گے تو سمجھ میں نہیں آتا، غور کرنا پڑتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ کیوں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی اور اس کے بالوں میں ایسے رنگ ہوتے ہیں، کلر ہوتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا، تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا پڑتا ہے کہ کیا میں اسے سلام کروں یا پھر خاموشی سے وہاں سے چلے جاؤں۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب وہ اردو بات کرے گا تو تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسلمان بھائی ہے۔ میرے دوستوں، آج ہمارا نوجوان بھائی یہ سمجھتا ہے کہ بالوں کو کلر لگانے سے، پھٹے کپڑے پہننے سے میری عزت بڑھ رہی ہے۔ ارے تیری عزت نہیں بلکہ تیری عزت بھی جا رہی ہے، تیرے ماں باپ کی عزت بھی جا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تیری والد کی تربیت برابر نہیں ہے، تیری ماں کی تربیت برابر نہیں ہے، اور تیرے ماں باپ کا سر جھکا رہا ہے، دن پر دن تو گھٹا رہا ہے۔ اللہ ہمارے مسلمان نوجوانوں کو سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان اور دنیا والوں کے دھوکے میں پڑ کر وہ ایسے غلط کاموں میں لگ رہے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کو اسلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کو سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، بات بڑھ رہی ہے، پہلے حدیث کو سمجھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو، دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے تبھی وہ مسلمان کہلاتا ہے، اگر تکلیف پہنچتی ہے تو مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 3 قسم کے جانور پیدا فرمائے ہیں، غور سے سنیں، 3 قسم کے جانور پیدا فرمائے ہیں۔ جانوروں کی پہلی قسم وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے اور ان سے کبھی کبھار نقصانات ہو جاتے ہیں، مثلا گائے، بکری، یہ ایسے جانور ہیں جو ہمیشہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اس کا دودھ لوگ پیتے ہیں اور اس کے گوشت کو کھاتے ہیں، اور یہ جانور نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ اور جانوروں کی دوسری قسم وہ ہے جو تکلیف ہی تکلیف پہنچاتی ہے اور ان کا فائدہ بظاہر کچھ نظر نہیں آتا، ہمیشہ وہ تکلیف دیتی ہے، مثلا سانپ، بچھو، درندے، یہ سب تکلیف دینے والے جانور ہیں۔ جب کسی انسان سے ملیں گے، سامنے آ جائیں گے، شیر آ جائے گا تو چیر پھاڑ کر دے گا، سانپ ڈھنس دے گا، بچھو ڈنگ مار دے گا، اس طرح انسان کو تکلیف دیتے ہیں اور ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔
اور تیسری قسم کے وہ جانور ہیں نہ ان سے کبھی فائدہ ہوتا ہے نہ کبھی ان سے نقصان ہوتا ہے، جیسے جنگل میں رہنے والے جانور لومڑی، گیدڑ وغیرہ، نہ ان سے انسان کو کوئی خاص فائدہ پہنچتا ہے اور نہ ہی کوئی خاص نقصان پہنچتا ہے۔ تو جانوروں کی ان تینوں قسموں کو بیان کرنے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو اشرف المخلوقات ہے اور سارے حیوانات پر تجھے فضیلت دی گئی ہے۔ تو اگر انسان نہیں بننا بلکہ جانور بننا چاہتا ہے تو کم از کم پہلی قسم کا جانور بن جا، جو دوسروں کو فائدہ تو پہنچاتے ہیں اور نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، جیسے گائے بکری ہیں۔ اور اگر تو اس سے بھی نیچے آنا چاہتا ہے تو تیسری قسم کا جانور بن جا، جو نہ نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ فائدہ پہنچاتے ہیں، جیسے لومڑی، گیدڑ ہیں۔ اور اگر تو نے دوسروں کو فائدہ کے بجائے نقصان پہنچانا شروع کر دیا تو پھر سام، بچھو اور درندوں کی قسم میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں شریعت کو سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Thanks for watching Al Hassan Zahir Official. Don't forget to subscribe.